کوہ صفا کی جانب دور سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ گھڑ سواری کا انداز بتا رہا ہے کہ شاہ سوار نہایت ماہر ہے۔ گھڑ سوار آہستہ آہستہ کوہ صفا کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور نہایت مضبوط جسم کا مالک ہے۔ چہرے پر ایک مسرت، ایک خوشی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شکار کھیل کر لوٹ رہا ہے، اور چونکہ شکار میں دن اچھا گزرا اس لیے چہرے پر ابھی تک خوشی نظر آ رہی ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے کہ یہ شخص شکار کا بہت شوق رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو جاتی ہے۔ کوہ صفا پر بنے ایک مکان میں سے اس کی بہن صفیہ نے انہیں اطلاع دی کہ آج ابو جہل نے تمہارے چہیتے بھتیجے کو بہت ستایا اور برا بھلا کہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اجنبی شخص غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا ابو جہل کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ابو جہل کعبہ میں اپنے مشرکین ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اجنبی نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان پوری قوت سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کے سر سے خون نکل پڑا اور ایک بڑا زخم بن گیا۔ اجنبی نے ابو جہل کو کڑک کر کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، میں بھی آج سے انہی کے دین پر ہوں، جو وہ کہتا ہے میں بھی وہ کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھ کو بھی گالیاں دے کر دیکھ۔ ابو جہل کو لہو لہان دیکھ کر اس کے قبیلے کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور اجنبی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اجنبی نے اس وقت جوش اور غصے میں اپنے بھتیجے کی حمایت تو کر دی، مگر گھر آ کر غصہ کچھ کم ہوا تو شیطانی وسوسوں نے اجنبی کو پریشان کر دیا اور طرح طرح کے سوال ان کے ذہن میں آنے لگے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو کس طرح چھوڑو گے اور محمد کے دین کو کس طرح قبول کرو گے؟ قریش کے سردار ہوتے ہوئے تم محمد کا دین قبول کرو گے؟ بڑے شرم کی بات ہے، اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اور اسی پریشانی میں ساری رات گزری۔ صبح ہونے پر بیت اللہ میں حاضری دی اور اللہ سے ذہن کی پریشانی کو دور کرنے کی دعا کی۔ اجنبی نے جب یہ تمام واقعہ اپنے بھتیجے کو سنایا کہ کس طرح اس نے اپنے بھتیجے کے دشمن سے بدلہ دیا اور سخت تنبیہ کی ہے، تو بھتیجے نے کہا کہ چچا جان، میں اس وقت زیادہ خوش ہوں گا جب آپ اس دین کو قبول کر لیں گے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ چچا کا دل فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام کی سچائی سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور جنت کی خوشخبری دی، اور وہ پکار اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجیے۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان کا سایہ ہو اور میں اپنے پرانے دین پر رہوں۔ ابو عمارہ کنیت کے یہ اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حناتی بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر وقت دار ارقم میں گزرنے لگا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے سوراخ سے کسی نے باہر جھانکا تو حضرت عمر، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تلوار لٹکائے نظر آئے۔ اس پر صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی اور وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے، کیونکہ معاملہ خون خرابے تک چلا جا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے کہا، اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اسی کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر جب اندر آئے تو بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا اور ساتھ میں صحابہ کرام نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی صورت میں اسلام کو 2 بڑی قوتیں مل گئی تھی۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں، جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا، بڑے جوش کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ بدر کے دن اسود بن عبد الاسد مخزومی نامی ایک کافر نے قسم کھی کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا یا پھر اسے خراب کر دے گا۔ یہ شخص ایک نہایت بد اخلاق اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ حضرت حمزہ نے جو اس کی یہ بات سنی تو غصے سے بے تاب ہو گئے اور شیر کی طرح لپک کر اس پر حملہ کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا، اور بالآخر حضرت حمزہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں اپنی بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار حیران رہ گئے۔ آپ نے بڑے بڑے نامور سرداروں کو واصل جہنم کیا، جس کی وجہ سے کفار نے آپ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کی ٹال لی۔ 3 ہجری میں کفار نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا۔
مسلمان اور کفار احد کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 700 مجاہدین تھے، جبکہ کفار کی تعداد اب 3000 تھی۔ کفار کے لشکر میں ایک غلام بھی تھا جس کا نام وحشی تھا۔ یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم نے وحشی سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ کو میرے چچا طعیمہ بن عدی کے بدلے قتل کر دیا تو آزاد ہے۔ ادھر ہندہ بنت عتبہ وحشی کو حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کر رہی تھی اور وحشی کو سونے چاندی اور مال و دولت کا لالچ دے رہی تھی۔ لڑائی جاری تھی۔ مسلمانوں نے بہادری اور شجاعت کا وہ مظاہرہ کیا کہ مشرکین شکست کھانے لگے۔ حضرت حمزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑتے جاتے اور کہتے جاتے میں اللہ کا شیر ہوں، اور کافروں کا خاتمہ کر جاتے، لیکن وحشی درختوں کی آڑ لے کر حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور جلد ہی اسے اس کا موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ نہایت بہادری سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اس وقت وحشی نے نشانہ لے کر ان کو نیزہ مارا جو ناک میں لگا اور پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر مشرکین کو بہت خوشی ہوئی۔ ہندہ نے اپنے دل کی بڑاس اس طرح نکالی کہ حضرت حمزہ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر اس کا ہار بنایا اور پیٹ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر چبانا چاہا، مگر چبا نہ سکی اور ڈوب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے چچا کا یہ حال دیکھا تو سخت غمزدہ ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو اور تمام شہداء کو بغیر غسل دیے خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا جنازہ ہر شہید صحابی کے ساتھ پڑھایا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی۔